بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ محمد اویس نے پوچھا ہے کہ میرا چہرہ بڑا خوبصورت ہے اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، مجھے نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے عثمان غنی صاحب کہتے ہیں کہ وہ صاحب جو ٹماٹر چوس کر پلیٹ میں رکھتے تھے وہ یقیناً اندر سے لالچی اور کمینے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ سلاد نہ کھا سکیں اور وہ ساری سلاد کھا جائیں۔ ممکن ہے یہ چیز بھی ہو، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ عادت بد ہے جو کسی نے ان کو گروم نہیں کیا، اصلاح نہیں کی، اس لیے ان کے ساتھ یہ لگ گئی۔ وقار احمد نے لکھا کہ سر آپ کی ویڈیو سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہر کام میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، ہم جتنا مرضی سوچ لیں ہم اچھے سے چل رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہوتی ہے، اس کو بار بار دیکھتے رہنا چاہیے اور اگر خود نہ سمجھ آئے تو کسی سمجھ والے سے پوچھ لینا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے۔ وقار صاحب یہ ٹھیک بات ہے، ایک آسان اصول ہے، جو چیزیں نہ علم ہو نہ آتی ہوں بندہ دیکھ لے اور مسلسل اچھی نگاہ سے دیکھتا رہے تو بھی آ جاتی ہیں۔ سمینہ خان نے پوچھا کہ سر میری شادی ہونے والی ہے، میری اپنے منگیتر سے بات بھی ہوتی ہے، وہ بہت اچھے ہیں، مگر ایک بری عادت ہے، وہ بہت فضول خرچ ہیں۔ میری ہونے والی ساس بھی یہی کہتی ہے، جبکہ مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے۔ اس عید پر انہوں نے اپنے دوستوں کو پارٹی دی، 1.5 لاکھ کا خرچہ کیا، جبکہ وہ اتنے زیادہ امیر بھی نہیں ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا پلاٹ لیا ہے لیکن تعمیر نہیں کر سکے، لیکن فضول خرچی سے ان کو روک نہیں سکتی، ان کو برا نہ لگ جائے، اس لیے مجھے کچھ ٹپس دیں، میں انہیں ابھی سمجھاؤں یا شادی کے بعد سمجھاؤں؟ بی بی رانی مشکل کام ہے، ابھی پنگا مت لیجئے گا، ابھی آپ ان کی اس ایریے میں گھسنے لگو گے تو ان کا دل آپ کے لیے بند ہونے لگے گا۔ یاد رکھیے گا جو کام ان کی ماں نہیں کر سکی، ان کا باپ نہیں کر سکا، آپ اس چند دنوں کے رشتے کی بنیاد پہ کیسے کر لو گے؟ ابھی سے پلان یہ کیجئے کہ ان کو شادی کے بعد انگیج کیسے کرنا ہے۔ لائی جیسے بہت سے خواتین سمجھدار ہوتی ہیں، تقریباً ہر مرد کی انگلیوں کے بیچ میں سوراخ ہوتے ہیں، فضول خرچ ہوتا ہے۔ یہ فضول خرچی وہ محبت میں کرتا ہے، بیوی کی ہو، ماں باپ کی ہو، دوستوں کی ہو، فضول خرچی سمجھ کے نہیں کرتا، وہ محبت سمجھ کے کرتا ہے، اپنی عزت سمجھ کے کرتا ہے۔ اس کا طریقہ ہوتا ہے پھر وہاں سے ڈس انگیج کرنے کا، کسی اور جگہ انگیج کرنے کا۔ لائی خواتین کمیٹیاں ڈال دیتی ہیں، کوئی پلاٹ لے لیں گی کسی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ایک بلک میں رقم چلی جائے، اور کچھ چیزیں طے کر دی جاتی ہیں کہ 3 حصے ہیں، ایک حصے ہم جو ڈے ٹو ڈے خرچہ ہے وہ کریں گے، ایک حصہ ان بڑے ایکسپینسز پہ کریں گے، فیوچر پلاننگ پہ کر لیں گے، ایک حصہ بچا لیں گے۔ تو نارملی لاجیکل ہو کے آپ اگر ان کو سمجھاؤ گے تو ہو جائے گا، ورنہ اگر آپ کو لگے گا کہ آپ ان کی مت مار دیں گے سمجھا کے اور ان کو عقل آ جائے گی تو کوئی امکان اس کا نہیں ہے۔ انسانوں کی جو سرشت ہے وہ عام طور پہ اسی طرح کی ہوتی ہے، اپنے غلط کاموں کو بھی ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں، دلائل سے ٹکرانے کے لیے پھر آپ کو بڑی محبت بھری کسی دلیل کو ہی لے کے آنا پڑتا ہے، تو دلیل کا سرا دلیل سے ٹکراتا ہے تو پھر وہاں سے سپیس نکل آئے گی۔ مسز عقیل نے کہا سر ہم جب کہیں جاتے ہیں، جانا ہوتا ہے تو ہمیشہ شوہر لیٹ ہوتا ہے اور کرواتا ہے، جبکہ فرینڈز کے ساتھ جانا ہو تو ٹائم پہ جاتا ہے۔ اس میں شکوہ کس بات کا ہے؟ فرینڈز زیادہ عزیز ہیں، فرینڈز اس کو تنگ نہیں کرتے، فرینڈز کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، فرینڈز تو بندہ ہوا میں اڑتا جاتا ہے، ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ ململ کا، تو یہ والا معاملہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ ان کے لیے دوست بنے، جنہیں کہاں جانا ہوتا ہے، جب بندہ مصیبت سمجھتا ہے نا تو پھر اٹھتے ہوئے تیار ہوتے ہوئے اس کو بہت دقت ہوتی ہے، تو اپنے میاں کو اس دقت سے نکالیے۔ اچھا جی، اب وہ مسئلہ جو نظر لگنے والا ہے، ایک بات تو حقی اور سچی ہے کہ نظر لگتی ہے، اور اس میں سب سے قیمتی بات وہ دنیا کے سب سے سچے انسان نے فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ جو بری نظر ہے یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو زمین کے پیٹ میں پہنچا دیتی، یعنی قبر میں پہنچا دیتی۔ یہ بات تو سچ ہے۔ نظر لگتی کب ہے؟ جب آپ کا چہرہ خوبصورت ہو۔ نظر کب لگتی ہے؟ جب آپ کی ذہانت لوگوں سے زیادہ ہو، جب آپ کا جسم باقی لوگوں کے لیے تھوڑا زیادہ آئیڈیل اور ان کو اچھا لگتا ہو، آپ کو خوشحالی میسر ہو، آپ کی عزت اور آپ کا اکرام اور وقار وہ تھوڑا بڑھ رہا ہو، آپ کا گھر بہت اچھا ہو، آپ کی گاڑی وقت سے پہلے آ گئی ہو اور آپ کو اچھی مل گئی ہو، آپ کے رشتے بڑے محبت والے ہوں اور بالکل جڑے ہوئے ہوں، ویل نیٹڈ ہوں، تو ان ساری چیزوں پہ نظر لگتی ہے۔ کچھ ریمیڈیز ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوبصورتی، یہ ادائیں، یہ ذہانت، یہ سب کچھ ان کا ایکوائرڈ کردہ ہے،
تو ان کا مائنڈ سیٹ اور طرح کا ہوتا ہے. ان کا جسم نظر لگنے کے لیے سب سے آسان ٹارگٹ ہوتا ہے. پہلے تو انسان کو اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے. دوسرا، جب آپ صبح گھر سے نکلنے لگیں تو نظر لگنے کی اللہ کے رسول نے ایک دعا بتائی ہے. اس دعا کو ڈھونڈیے، اس کو یاد کیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے. تیسرا، گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کو دروشی پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، چاروں جو کل ہیں وہ پڑھنے چاہیے، اور پھر ہاتھ جوڑ کے اپنے رب سے کہنا چاہیے، سر آپ مجھ پہ میری پیدائش سے پہلے ہی مہربان تھے، دنیا میں میرے آنے پہ بھی آپ مجھ پہ مہربان رہے، تو مجھے نامہربان لوگوں کی بری نگاہوں سے، بری نیتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیے گا. میں کمزور ہوں پر آپ مضبوط ہو، آپ تگڑے ہو، آپ مجھے بچا سکتے ہو، چونکہ میں آپ کی دین ہوں، مجھے آپ نے بتایا. جب آپ اپنے آپ کو رب کے سپرد کر کے نکلو گے تو بلیو می آپ محفوظ رہو گے. اپنے آپ پہ، اپنی کسی چیز پہ، اپنے خاندان پہ کبھی مان مت کیجئے گا. مان جس پہ کرنا چاہیے وہ اپنے مالک پہ کرنا چاہیے جو پیچھے کھڑا ہو اور آپ کو سنبھال لے. تیسری بات، ایک بات اور یاد رکھیے گا، جو لوگ خود اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، صرف مشکل دنوں میں اللہ کے پاس جاتے ہیں اور آسان دنوں میں نہ شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، صرف مزے ہی مزے لیتے رہتے ہیں. جب ان پہ مشکل آتی ہے اور جسم پھر ان کا بیماری سے بالکل بندھ جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں اور سخت بیمار ہوتے ہیں، پھر روتے کر لاتے کبھی حکیموں کے پاس، کبھی ہومیوپیتھک کے پاس، کبھی ڈاکٹروں کے پاس. پر بری نظر کا ان تینوں میں سے کسی کے پاس علاج نہیں ہوتا. اس کا علاج تو پھر کسی روحانی، کسی دینی بندے کے پاس ہوتا ہے جو آیات تلاش کرتا ہے، پھر آپ پہ پھونکتا ہے، پھر اللہ سے آپ کو دوبارہ سے جوڑتا ہے. بجائے اس کے کچھ وقت پیسے دے دے کے جا کام کریں، بندہ پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھال لے، پہلے ہی اس ٹریک پہ رکھے جس کے آخر پہ سلامتی بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. اچھا، ایک آخری چیز جس کا آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اگر اللہ نے آپ کے گھر پہ ماں کی دولت اور نعمت دی ہوئی ہے تو اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے بنا، اس کے گھٹنوں پہ جھکے بنا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیے بنا، اس کے ہاتھوں کو یوں کر کے چومے بنا کبھی گھر سے نہ نکلیں. اپنے دل کو موم کیجیے، اپنے دل کو مومن کیجیے اور اپنے آپ کو دعاؤں کے حصار میں. اچھی مائیں غصے والی بھی ہوں، ہمیشہ اس لمحے وہ آپ کا ہاتھ پکڑیں گی، آپ کے گالوں پہ ہاتھ رکھیں گی، آپ کے ماتھے کو چومیں گی، آنکھوں کو دیکھیں گی اور پھر کہیں گی رب سونے دے حوالے. اور جو اور سمجھدار مائیں ہیں وہ اس وقت کچھ نہ کچھ پڑھ کے آپ پہ پھونک بھی دیں گی. یہ جو سب سے کارگر نسخہ میں نے دیکھا ہے، آپ کی بیوی بھی یہ کام کر سکتی ہے اگر ماں فوت ہو چکی ہے. آپ کی بہن کوئی جو آپ سے بہت محبت کرتی ہے اور آپ کے لیے کیئرنگ ہے، وہ بھی یہ کام کر سکتی ہے بیسیکلی. اور اگر آپ کی بیٹی تھوڑی بڑی ہو رہی ہے اور آپ سے بہت محبت کرتی ہے تو وہ بھی یہ کام کر سکتی ہے. یاد رکھیے گا، ان سارے رشتوں میں فیمیل رشتے بتا رہا ہوں، ان کی رب زیادہ سنتا ہے. دوسرا، یہ زیادہ یقین کے ساتھ اللہ سے جڑتی ہیں، اس سے آپ کی حفاظت کا حصار مانگتی ہیں اور آپ اس حصار میں محفوظ اور مامون ہو جاتے ہو. آزمائش شرط ہے، آزما کے دیکھ لیجئے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.